آج 27 تاریخ ہو گئی ہے شعبان کی، اب چاند دکھنے والا ہے، تو ہم چاہتے تھے کہ رمضان المبارک سے پہلے ہمارا پروگرام ہو جائے، تو اس لیے ہم نے آج پروگرام کیا ہے، اور یہ ضروری بھی تھا، یہ سالانہ پروگرام تھا اور اس کا کرنا ہمارے لیے از حد ضروری تھا۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہمارے درمیان جو معزز و مکرم حضرت الحاج قاری محمد ارشاد صاحب تشریف فرما ہے، الحمدللہ میں نے 7 سال قرآن سنایا ہے وہاں پہ، اور میں نے ان کی تربیت میں رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ تجربے کار اور معزز اور مکرم شخصیت ہے، جن کا میں بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں، اور باری تعالیٰ نے ان کو بارہا حرمین شریفین کی زیارت کا شرف بھی بخشا ہے، جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، بڑے بڑے پیسے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کو بار بار بلاتے رہتے ہیں۔ ہم سب بھی دعا کریں کہ ہم کو بھی باری تعالیٰ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، اور ابھی بھی عید کے بعد حج کے سفر پہ دوبارہ روانہ ہوں گے، بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب شخصیات میں شامل ہیں، باری تعالیٰ بے حد قبول فرمائے۔ اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں اسما، جو علی احمد کی صاحبزادی ہے، اسما خاتون جیت پور سے آئے اور نعت پیش کرے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، نظر میں اس کے جلوے عرش عظیم کے سمائیں گے، درے سرور پہ جو سجدے عقیدت کے لٹائیں گے، دلوں میں جو دیے ان کے محبت کے جلائیں گے، یقیناً وہ سراغ منزل مقصود پائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر ان کو، لحد میں وہ جنہیں اپنا رخ زیبا دکھائیں گے، لحد میں وہ جنہیں اپنا رخ زیبا دکھائیں گے، قسم اللہ کی مجھ کو وہ منظر دید نہیں ہوگا، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، ادھر برسیں گے باران کرم میدان محشر میں، جدھر بھی رحمت عالم نگاہوں کو اٹھائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ یہ تھی اسما خاتون جو نعت پیش فرما رہی تھی۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ابرار ابن قربان، جو قربان کا صاحبزادہ ہے، ابرار چھوٹا سا بچہ، یہ آئے۔ ابرار ابن قربان جو پہلے کلمے کو عربی میں بھی سنائے گا، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی، تینوں زبانوں میں پہلے کلمے کو پیش کرے۔ اول کلمۃ یقین پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے معنی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ There is no God but Allah and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah۔ ماشاءاللہ یہ تھے محمد ابرار۔ No God but Allah and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah۔ السلام علیکم۔ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں
لوں آنکھ سے کعبہ تیرا، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا، یا اللہ یا اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ اللہ، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر کروں میں پھر دعا یا رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا، روتی رہے جو ہر گھڑی اس کے رسول میں، روتی رہے جو ہر گھڑی اس کے رسول میں، وہ آنکھ دے دے یا خدا، وہ آنکھ دے دے یا خدا، یا رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا، دے دے طواف خانے کعبہ کا پھر شرف، فرمائے پورا مدعا یا رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ میں دعوت دیتا ہوں محمد عادل۔ السلام علیکم. My name is Mr. Adil. I want to tell you about society. Society is very important for us. Everyone depends on society. You know very well that if society is good, then person are good. If society not good, then person are not good. Every person of habits depend on society and environment. Thanks to you. طلبا سے میری درخواست ہے کہ کلپنگ والا کام مت رکھیں، یہ قرآن محفل ہے، کلپنگ نہ کریں۔ Hello everyone, my name is Najib. I am a student. My father name Yaqut, my mother name is Silvana. I like to learn, I like to play, I love my school, I love my teacher. Thank you. نرسری کلاس کا طالب علم۔ Myself Samsar, I live in Lavana. I am a student of all academies. My father's name is Mr. Qurban. My mother's name is Mrs. Sai. ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد دعوت دیتا ہوں میں محمد مونس اور مومن، یہ آپسی گفتگو یا مباحثہ کہیں اسے انگلش میں ہی کریں گے، محمد مونس اور مومن۔ Good morning everyone, thanks to you, I am Bhumi. So let's start talking between us. Hi, how are you? I am fine, and you? I am also fine. How many siblings in your family? In my family, 6 siblings. In which class do you study? In foundation class. What occupation of your father? My father occupation is businessman. Thank you, Mr. Monish, to give my reply. Welcome, Mr. Monish. اب اس کے بعد دعوت دیتا ہوں میں نظم کے لیے انگلش میں ہی محمد شاکر کو۔ Give thanks to Allah for the moon and the star. Praise Him for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in to Satan. Please give thanks to Allah. Allah is Ghafoor. Allah is Rahim. Allah yuhibbul muhsinin. Huwa khaliquna. Huwa khaliquna. Wa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafoor. Allah is Rahim. ماشاءاللہ بہت بہترین پڑھا اس بچے نے بھی۔ السلام علیکم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم،
أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شعبان کا آخری ہفتہ ہے، اگلا مہینہ رمضان کا ہے. رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے سب سے پاکیزہ کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی آمد پر خدا تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالی بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اس مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 کے برابر اور نوافل کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. یہ پورا مہینہ انوار و برکات سے بھرپور ہے. روزہ اتنی بڑی عبادت ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا. ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. دوستو، آؤ ہم سب مل کر آج ہی ارادہ کریں گے اس ماہ مبارک میں خوب عبادت کریں گے. السلام علیکم. اے بھوک لگ رہی، کار جا پٹا جا رہا، تاجی تو کوئی دے نہیں، بس سیر کھانی پڑے گی. میرے تو پیٹ میں درد ہے. ہماری دادی کو کیا ہوا؟ پیٹ میں درد ہوا. کب سے؟ تھوڑی دیر ہو گئی. آپ نے کیا کھایا؟ باسی روٹی. چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بتائیے. پیٹ میں درد ہوا. کب سے؟ تھوڑی دیر ہو گئی. کیا کھایا تھا؟ باسی روٹی. میں آپ کو میڈیسین دیتی ہوں، آپ ٹھیک ہو جائے گی. مس آصفہ، میڈیسین دینا اس کو. میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں آپ کو، آپ دوائی کے ساتھ ساتھ کچھ احتیاط بھی کریں. کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئے، ایسا کرنا سنت بھی ہے. کھانا ہمیشہ ڈھک کر رکھے، صاف اور شدھ کھانا کھائے، باسی کھانے سے پرہیز کرے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I tell you, good habits safely and thank to your hands before eating. Eat healthy food. Listen to the teacher. Be kind to everyone. اس کے بعد محمد حسین انگلش میں ہی تقریر. محمد حسین جلدی جلدی آتے رہو. ہم سوچ رہے ہیں کہ عشاء سے پہلے ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچ جائے کیونکہ گاؤں میں بھی پروگرام ہے اور وہاں بھی شرکت ضروری ہے. السلام علیکم. The idea of today is you are special, you are kind, play, learn and have fun. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. پہلے تعلیم سے تم توڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم توڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے. ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے. ماشاءاللہ آج کا یہ پروگرام، اس کی کچھ جھلکیاں ہم نے دیکھی، بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نفع بخش بنائے. ایک حدیث کا مقولہ ہے خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اور نفع پہنچانے میں سب سے اہم رول علم کا ہوتا ہے. علم ایسی شے ہے جو انسان کو راستہ دکھاتی ہے، جو انسان کو تاریکی سے نکال کر ایک اجالے کی طرف لا کر کھڑا کر دیتی ہے.
علم وہ شے ہے جو انسان کو مہذب بناتی ہے، علم ہی وہ شے ہے جو انسان کو حقیقت میں انسان بناتی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی سے نوازے اور اس سے ہر بچہ علم نافع سیکھنے والا بنے، اور ان کے استاذوں کو بھی دعا دیتا ہوں کہ وہ علم نافع سکھانے میں جد و جہد کرے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کی شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، فتنوں کے فتنے سے اس ادارے کی اور تمام اداروں کی حفاظت فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات ہوئی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ سب کے سامنے پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور عربی زبان میں اور اردو زبان ہے، اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کون ہے، رسول کیا کہتا ہے اور رسول کون ہے۔ بس ہم نے یہ ٹھانا ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اور کہیں سے کوئی علم کی چیز ملے اسے لے لینا ہے اور کرنی ہے۔ ایک حدیث ہے اللہ دیتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ وسلم نے فرمایا کہ یا تو سکھانے والے بنو، یا سیکھنے والے سکھانے والے بنو، یا ان ورنہ ہو جاؤ گے، ان سے بغض نہ کرو۔ اور ایک صحابی رسول ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس زمین پر کسی کو جماعت دیکھنی ہو، کہ اس زمین پر اگر کسی کو جنتی جماعت دیکھنی ہو تو وہ مدرسے میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ لے، مکتب میں پڑھنے والے چھوٹے بچوں کو دیکھ لے، وہ جنتی جماعت ہے۔ اس لیے یہ وہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان، جن کے نیچے فرشتے اپنے پر بھی، جن کے لیے کیڑے مکوڑے مغفرت کی دعا ہیں، جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک کی دعا کرتی ہیں۔ اب اندازہ یہ کہ یہ نورانی مخلوق اللہ وہ اپنے پر ان بچوں کے نیچے بھی، تو ہمیں بھی ان کی قدر کرنی ہے۔ اگر ہم ان کی قدر کریں گے تو ہمارے گھروں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے ملک میں رحمتیں برکتیں برسی ہیں، اور روزی میں اضافہ۔ اگر ہم ان سے نفرت کریں گے تو یہ مولانا عبدالرشید گنگوہی غالباً فرماتے ہیں کہ ان سے وہ ایمان بھی خطرے میں رہتا ہے، کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ دنیا سے چلا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اور آپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان بچوں کے علم میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے استادوں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کی عمروں میں برکت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب جنہوں نے بہترین انداز میں گفتگو فرمائی، اور سرپرست اعلیٰ جناب حضرت قاری محمد ارشاد صاحب مدظ اللہ کہ وہ اور مواعظانہ خطاب جناب الحاج محمد ارشاد صاحب مدظ اللہ علیہ۔ اور ایک بات سن لیں، جو مہمان یہاں بیٹھے ہیں وہ کھانا کھا کر جائیں، کھانے کا انتظام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی خوشی کا مقام ہے، اللہ رب العزت نے اس خطے کو اور اس سرزمین کو پسند کیا، اور آپ تمام حضرات کے چھوٹے چھوٹے بچے جو پروگرام پیش کر رہے تھے، یہ پروگرام چھوٹا پروگرام نہیں ہے، یہی تو ہیں جو آگے چل کر ہمارے رہبر بنیں گے اور ہمیں دین اور دنیا کی جتنی بھی صلاحیت ہوتی ہیں ان سے آگاہ کریں گے۔ صرف بات یہ ہے کہ نونہال بچے ہیں اور ابھی مدرسہ نیا ہے، تو اس کی جو آپ یہ فلواری دیکھ رہے ہیں، اس کی ہمیں آبیاری کرنی ہے، ہم لوگوں کو ساتھ دینا ہے، اساتذہ کا، منتظمین حضرات کا، اور جو بھی لوگ مدرسے سے وابستہ ہیں ان سب کا۔ اور جس طریقے سے آپ کے مدرسے کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ نہایت ہی عمدہ اور باصلاحیت لوگوں کی سرپرستی میں ہیں۔ ماشاءاللہ قرآن مقدس بھی سنا، نعت پاک بھی سنی، اور انگلش کی تقریر بھی سنی۔ تمام بچے سب سے پہلی بات بے خوف ہو کر بات کر رہے تھے، آپ تک اپنی آواز پہنچا رہے تھے۔
ایک وقت وہ تھا کہ ہم دیکھتے تھے بچے ڈائس پہ آ کے کانپ جاتے تھے، لیکن الحمدللہ اس مدرسے کے اساتذہ نے محنت جو کی ہے بچوں کے اوپر صرف یہی نہیں کہ صرف تعلیم، تربیت کی بھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آیا، وہ ہاتھ میں سے ایسے اس نے پکڑ لیا مائک اور اپنا پروگرام پیش کر کے چلا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ میں سے اگر کسی کو کہوں کہ یہاں کھڑا ہو کے بولے، یقیناً نہیں بول پائیں گے ایک دم۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کے اس گاؤں کو قبول کیا اور یہاں سے یہ چراغ نکلیں گے اور پوری دنیا کو روشن کریں گے۔ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، یہی نہیں کہ بس یہ چھوٹا سا ادارہ رہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک ایسی آماجگاہ بنائے، ایسی درسگاہ بنائے جس سے دنیا کے اندر اس کا نام روشن ہو اور کھلنا والے کا نام روشن ہو جائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ جو بچوں نے پروگرام پیش کیا اس کے لیے، اور آئندہ سال انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ پروگرام انشاءاللہ بہت زیادہ بہترین ہوگا۔ اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اور اس مدرسے کو، اساتذہ کو اور آپ بستی والوں کو بے حد ترقیات سے نوازے اور قبول فرمائے۔ آج ایک چھوٹی سی وضاحت میں کرتا چلوں، ایک آپس کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے یا کچھ بھی کہہ لیجئے، دو پروگرام ہیں اس بستی میں، ایک مسجد میں ہو رہا ہے اور ایک مدرسے میں ہو رہا ہے۔ اس پروگرام کی وجہ سے حضرت مولانا نے اپنے پروگرام کو مختصر کر لیا، کیونکہ وہ جو جوڑ ہو رہا ہے وہ بھی رمضان سے پہلے ان لوگوں نے پہلے کر لیا، اس کی تاریخ کچھ اور ہوتی ہے ہر ماہ کی، وہ پہلے کر لیا ہے، اس لیے تھوڑی سی یہ بات ہو گئی آپس میں۔ تو اس میں سبھی حضرات جو ہیں کوششیں کریں، جہاں جہاں پروگرام ہوتے ہیں دین کے ان کے اندر جڑیں اور اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں، اور یہ تعلیم وہی ہے جو مولانا طیب نے ابھی آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مختصر پیرائے کے اندر تمام چیز تفصیل کے ساتھ بتا دی ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور علم ہی وہ چیز ہے جو ہم لوگوں کو روشنی دیتی ہے۔ جہاں تک دیکھیے علم کی فرما روائی ہے، جو سچ پوچھے تو نیچے علم اوپر خدائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو سب سے پہلے حکم یہی دیا تعلیم حاصل کرنے کا، جو قرآن مقدس ہمیں سکھاتا ہے، اور اس ادارے کے اندر انگلش کے شاندار تعلیم ہو رہی ہے الحمدللہ، اس کے ساتھ ساتھ اردو اور قرآن مقدس کی تعلیم بڑی شاندار ہو رہی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہاں سے ڈاکٹر، انجینئر اور ساتھ میں وہ حافظ بھی ہوں اور عالم بھی ہوں، عالمہ ہوں اور عالم بھی ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری ان ساری باتوں کو اور اس مدرسے کو قبول فرمائے۔ ہم زیادہ سے زیادہ مدرسے کی ہر طریقے سے امداد کریں، بچوں کو بھی یہاں بھیجیں اور اپنی جیب سے بھی امداد کریں، کیونکہ یہ دینی ادارے ہیں، یہ کسی اور وظیفے سے نہیں چلتے، ہمارے اور آپ کے ایک ایک دو دو 10 20 20 روپے جو جیب سے نکلتے ہیں یہ اسی کے اوپر کام کرتے ہیں، اور اس میں خوب برکتیں ہوتی ہیں الحمدللہ۔ تو سبھی سے گزارش ہے اپنے بچوں کی تعلیم کا نظم کریں اور اس ادارے کا ہر طریقے سے خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔